فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم 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 وارث چادر تطہیر ہے معصوم فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم بابی نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائے کو بابی نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائے کو وہی حلقہ زنجیر ہے معصوم فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم ظاہر کم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق دو جہاں کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام لوگوں کی جانیں ہیں۔ تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ بیزی ٹی وی جرمنی سے علما آن لائن آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یورپ سے نشر ہونے والا اردو زبان میں یہ پہلا چینل ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام علما آن لائن میں خوش آمدید، السلام علیکم کہتی ہوں، اور دعا گو ہوں تمام لوگوں کے لیے بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم تمام لوگوں کی پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مریم بھی تھیں جس کے صبر پہ حیران رہ گئیں، مریم بھی جس کے صبر پہ حیران رہ گئیں، حوا تھی جس کے در کی سوالی بنی ہوئی، جو نام و منزلت میں تھی زہرا کی ایک شبیہ، صبر و شکر میں ثانی زہرا سے کم نہ تھیں۔ خود وقت کے امام کریں جس کا احترام، اس قم کی فاطمہ پہ غلاموں کا ہو سلام۔ علما آن لائن آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ولادت بی بی معصومہ قم کے حوالے سے، کیونکہ یہ عشرۂ کرامات ہے۔ پہلی ذقات بی بی معصومہ قم کی ولادت اور 10 ذقات امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے پروگرام میں موجود علماء کرام آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ معزز مہمانوں کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ولادت بی بی معصومہ قم کی میں مبارک پیش کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں علما آن لائن میں موجود بہت ہی قابل احترام با ادب مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ علامہ اون محمد نقوی صاحب، السلام علیکم۔ علامہ اون محمد نقوی صاحب، السلام علیکم۔ علامہ صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے۔ اب میں تعارف کروانا چاہوں گی اپنے مہمان کا۔ علامہ فیصل عزیزی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کو پروگرام علما آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اور بیزی ٹی وی آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرے لیے سعادت ہے کہ ان حسین موضوعات پر ہم مل کر جمع ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی شرف ہے اور آخرت میں بھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں تعارف کروانا چاہوں گی مذہبی اور روحانی اسکالر باقر رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم باقر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقر بھائی، میں آپ کو اپنی طرف سے اور بیزی ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے پروگرام علما آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ۔ میں بھی آپ لوگوں کا، سب کا، بیزی ٹی وی کی پوری ٹیم کا، باقر زیدی کا، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔
علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم علامہ اور محمد نقوی صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری طرف سے مولانا فیصل صاحب اور باقر رضوی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں بھی آپ کو پروگرام علماء آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آج آپ کا بہت بزی شیڈیول تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں. ہاں نہیں، بہت شکریہ. بس آپ زیادہ شکریہ کر کے ٹائم ضائع نہیں کریں، پروگرام شروع کریں. جی جی بالکل. علامہ صاحب اب میں آپ سے بی بی معصومہ کم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، اور میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گی. امام موسی کاظم کی 18 بیٹیاں تھیں اور 19 بیٹے تھے. سنا ہے کسی بھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر بزی ٹی وی اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا، اس لیے کہ آپ قوم کو ایک بہترین انداز سے معلومات بہم پہنچانے کے لیے اس قسم کے پروگرام سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. گزارش یہ ہے کہ اصل میں امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ حکومتوں کے حوالے آواز سے آپ کی بالکل نہیں آ رہی ہے، کٹ رہی ہے. اچھا، امام کے دور میں جو حکمران تھے وہ بہت ظالم تھے، دیکھو اچھی طرح، اور اس دور میں کوئی ان مخدرات عصمت کا کفو نہیں تھا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ شادی کے لیے ہم اثر ہونا ضروری ہے، کفو ہونا ضروری ہے، تو ان بیویوں کا کوئی ہم اثر نہیں تھا، کوئی کفو نہیں تھا، اس لیے ان بیویوں کی شادی نہیں ہوئی. اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی یہ ایک آواز بالکل علیحدہ نہیں سے آ رہی ہے علامہ کی. اچھا جی علامہ صاحب آپ اچھا، کی آواز آ رہی ہے. ہاں میری آواز مجھے باقر بھائی فرما رہے ہیں کہ نہیں آ رہی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ تک آ رہی ہے، کس تک آ رہی ہے آواز؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے پاس آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اچھا، تو بہرحال باقر رضوی صاحب ذرا دیکھیے اپنا انٹرنیٹ کیا مسئلہ ہے. گزارش یہ ہے کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہے، جی یعنی حقیقی بہن ہے. اور ان کی جو مادر گرامی ہیں ان کا نام ہے بی بی جناب نجمہ خاتون، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جن سے صرف یہ 2 اولادیں ہوئیں، یعنی ایک امام رضا علیہ السلام اور ایک بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ. اور باقی جو 17 بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ امام کی اور ازواج سے ہیں، لیکن جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ امام رضا علیہ السلام اور امام بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ، جن کا اصلی نام ہے فاطمہ. اور ان کا جو لقب ہے، سب سے بڑا لقب ہے جو عام طور پر معروف ہے، وہ ہے کریمہ اہل بیت. ویسے تو اس خاندان کی تمام بیویاں کریم ہیں، کریمہ ہیں، لیکن بی بی معصومہ کم کا یہ لقب مشہور ہوا کریمہ اہل بیت. تو شادی نہ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ ان کا ہم اثر نہ ہونا. بہت خوب، بہت خوب علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت فرمایا. اب میں علامہ قبلہ فیصل عزیزی صاحب کی طرف بڑھوں گی. قبلہ آپ جو ہیں، کبھی آپ کا ایسا کبھی ایران کا سفر آپ نے کیا ہے اور وہاں کی کرامات، قم مقدس کی کرامات، اس سے آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے، اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ قبلہ کا مائک کھلوائیے گا زہرا. قبلہ فیصل عزیزی صاحب آپ کی آواز، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی ایران کا میں نے جسمانی سفر نہیں کیا اور یہ جی میری محرومی ہے. اور جہاں تک ایران کے سفر کی بات ہے تو ایران خاص طور پہ مشہد مقدس اور پھر
آج ہم امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کی اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو صرف ہمارے سر نہیں ہمارے دل بھی جھک جاتے ہیں. اور بے شک. کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل کا سفر معصومہ قوم کی جانب نہ ہو. ہمارے ایمان کی علامت یہی ہے کہ ہر لمحہ ہماری روح، ہمارا ذہن، ہمارا قلب اس عظیم اور پاک بارگاہ کی جانب جائے کہ جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے. ان کا جوڑ کون ہو سکتا تھا؟ وہ کس کی ہمشیرہ ہیں، کس کی بیٹی ہیں، ان کا جوڑ کون ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کا نام فاطمہ ہے، اور ہمیں ایک سیرت میں اگر آپ دیکھیں، سیرت النبی میں اور پھر خاندان رسالت میں، تو آپ کو ایک بات یہ نظر آئے گی کہ اللہ نے اپنے نبی کے گرد فاطمی حصار رکھا ہے. سبحان یعنی اللہ. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی، ان کا نام فاطمہ. رسول اکرم کی چچی، ان کا نام فاطمہ. رسول اکرم کی ساس خدیجۃ الکبریٰ کی والدہ ماجدہ، آپ کا نام فاطمہ. سرکار کی شہزادی، مالکہ کائنات، خیر النساء، سیدۃ النساء العالمین، آپ کا نام نامی فاطمہ. پھر آپ کی شہزادی، ان کا نام بھی فاطمہ ثانیہ، اور جو حضرت زینب کے نام سے معروف ہیں کہ زین زینت اور اب باپ، جو علی جیسے باپ کی زینت ہے. پھر یہ فاطمہ نام آپ کو بکثرت نظر آئے گا، اور ان میں پھر سیدہ کائنات سے جو یہ فاطمی تسلسل ایک جاری ہے، اس میں یہ ایک ایسا مینارہ نور ہے حضرت فاطمہ، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو معصومہ قوم کے لقب سے معروف ہیں، باوجود اس کے کہ عصمت پر اہل سنت اور اہل تشیع کا عقیدہ مختلف ہے، لیکن آپ کو معصومہ قوم کہنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو معصومہ کا لقب کسی عام بندے نے نہیں دیا تھا، یا کسی تنظیم نے نہیں دیا، کسی خطیب نے نہیں دیا، کسی عالم نے نہیں دیا. آپ کو معصومہ کا لقب دینے والے امام علی رضا علیہ السلام ہے. تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ لقب دینا اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ معصومہ قوم ہیں، اور آپ کی جو ذات ہے یہ اس گھرانے کی ایک ایک ادا. اب آپ نے ولادت کا تذکرہ کیا، تو میں یہ عرض کروں کہ ان ہستیوں کی جب ولادت آتی ہے تو ہمارے ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ قرآن حکیم میں ہمیں ایک موقع پر نظر آتا ہے کہ خدا بند ذوالجلال نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی ان سے کہیے کہ جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، اللہ نے تم پر رحمت کی ہے، تو اس پر تم خوشیاں مناؤ. اور یہ جو تم خوشیاں مناؤ گے، یہ تمہارا خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہوگا جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھی ہے. تو اب اللہ کے فضل پر خوشی منائی جائے، اللہ کی رحمت پر خوشی منائی جائے. تو ہم تو اس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بیک وقت اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. اور صرف یہیں تک قرآن حکیم نے بات کو نہیں رکھا، قرآن حکیم نے اس سے بڑھ کر ایک تصور دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے، اور جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، ہمارے اگلوں کے لیے بھی. قرآن حکیم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم محض واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کسی نبی کا کوئی جملہ بیان کرتا ہے، تو اس کے ذریعے کوئی تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کے اندر موجود ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، انہوں نے جب اللہ سے دسترخوان طلب کیا تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا اس دن ہم عید منائیں گے. تو کتنی عجب بات ہے کہ دسترخوان کے اترنے پر تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا رسول عید منائے، اور پھر ہم ایسی مقدس ہستیوں کے ولادت کے دن خاموشی سے گزار دیتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی گزارے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون گزارتا ہے کون نہیں گزارتا، جو بھی یہ دن خاموشی سے گزارتے ہیں یہ ان کی بدنصیبی ہے، یہ ان کی محرومی ہے. میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال کروں گی، لیکن میں اس وقت علامہ اون محمد نقوی سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمارے سوال کا جواب دیا. علامہ اون محمد نقوی سے میں سوال کرنا چاہوں گی، بی بی معصومہ قم کا اصلی نام کیا تھا اور انہوں نے قم شہر کو ہی کیوں پسند کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی کا اصل نام جیسے کہ مولانا نے بھی فرمایا اور میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بی بی کا اصل نام ہے فاطمہ، اور سلام علیہ. اور ابھی مولانا فیصل عزیز صاحب نے فرمایا کہ یہ نام اس خانوادے میں کچھ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس نام کو اس خانوادے کے لیے مخصوص اور مختص کیا. اور فاطمہ کی معنی ہی جہنم سے نجات دینے والی بی بی، یعنی فاطر السماوات، یعنی جدا کرنے والی جہنم اور جنت سے، گویا جو جنتی ہیں ان کو جنت میں بھیجنا اور جو جہنمی ہیں ان کو جہنم کی طرف. تو بی بی کا نام اصل ہے فاطمہ، اور بی بی نے قم مقدس کو اس لیے پسند کیا کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مولا رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم سگے بہن بھائی ہیں ماں کے اعتبار سے بھی. لہٰذا جب مولا رضا علیہ السلام ایران تشریف لے آئے تھے اور یہاں آپ کو قید رکھا گیا تھا اور پھر آپ کی یہاں شہادت واقع ہوئی تھی، تو بی بی اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی تھی. اور جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی کس کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اس وقت بی بی کا سن مبارک صرف 5 سال کا تھا. تو ظاہر ہے کہ 5 سال کی بی بی اور پھر مولا رضا علیہ السلام میں اور بی بی میں کافی ایج کا فاصلہ تھا. لہٰذا وہ اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے سفر کرتی ہوئیں جب قم مقدس کی وادی میں پہنچی تھی تو وہاں آپ کو سیاہ رنگ کے علم نظر آئے تھے. تو بی بی نے جو خادمہ ساتھ تھی اس سے پوچھا کہ یہ سیاہ رنگ کے علم کیوں یہاں لگے ہوئے ہیں؟ تو مجبوراً بتانا پڑا کہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی مشہد مقدس میں شہادت واقع ہو گئی. لہٰذا بی بی پھر اپنے بھائی کے غم میں وہاں جو ہے وہ بے ہوش ہو گئیں، اور اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد بی بی کی شہادت واقع ہو گئی، یعنی آپ اس دنیا سے چلی گئیں، وفات ہو گئی. تو پھر بی بی کی قبر اطہر قم مقدس میں بنی. تو اس لیے بی بی جو ہے نا قم کو گویا آپ نے پسند فرمایا اور آپ کی قبر اطہر قم مقدس میں قائم ہوئی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں فیصل عزیزی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. باقر بھائی، باقر رضوی آپ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی باقر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی باقر بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی ایران کا سفر کیا اور وہاں کی کرامات سے فیضیاب ہوئے، قم مقدس، مشہد، تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے. جی، میری خوش قسمتی ہے کہ میں 4 معصومین کی زیارتیں کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب حضرت رضا علیہ السلام کے روضے پہ جو بھی جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بی بی معصومہ قم کے زیارت ضرور کرے. یہ مولا کا حکم بھی ہے حضرت رضا علیہ السلام کا. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزات دیکھے ہیں بی بی معصومہ قم کی روضے پہ، اور کتابوں میں بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. ایون یہ کہ ان کے خدام کے بارے میں انہوں نے ایک خود خادم تھے، ان کی آنکھوں کا معاملہ تھا، بہت زیادہ کمزور تھیں، تو انہوں نے
اور उससे उसकी मट्टी से उन हरम की मट्टी से फैज हासिल किया। एक सुभान अल्लाह। बच्ची थी जो जी बाकर रिजवी साहब आप बोलिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। वो नहीं सकती बीबी के करम से उन्होंने वो जी बाकर भाई से हमारा राब्ता जो है अभी मुनक़ता हो गया है। मैं अल्लामा मोहम्मद नकवी की तरफ बढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं फैसल अजीज़ी साहब से भी बात करूंगी। जी अल्लामा साहब, जैसे अभी आपने मुझे क़ुम मुक़द्दस की फ़जीलत के बारे में बताया और बीबी ने सफ़र क्यों तय किया मदीने से क़ुम का, आपने उसके बारे में भी बताया। बीबी मासूमा क़ुम की फ़जीलत में ऐसी कौन सी रिवायत हैं जिसकी लोगों को मार्फत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो क़ुम मुक़द्दस शहर है ना, इसके जी लिए बहुत सारी रिवायात हैं जो कुतुब में मिलती हैं। तफसीर अनवारुन नजफ़, एक अल्लामा जी हुसैन बग्जाला साहब की तफसीर है, उसमें जब वाक़या मेराज पर गुफ्तगू की गई है तो रिवायत मिलती है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर फरमा रहे थे मेराज के मौके पर, और आप गुज़रते हुए एक ऐसी जगह से गुज़रे कि जहाँ पर कुछ मुख्तलिफ रंगों के झंडे यानी फ्लैग्स, झंडे, अलम लगे हुए देखे। तो हुजूर पाक ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये बताओ कि ये कौन सी जगह है जिस पे मुख्तलिफ किस्म के झंडे लगे हुए हैं और उन फ्लैग्स पर, उन झंडों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो सुभान अल्लाह। ये कौन सी सरजमीन है? तो जनाबे जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि सरकार, ये एक सरजमीन है जिसका नाम है क़ुम मुक़द्दस, और सुभान ये वो ज़मीन है कि जहाँ से आपके इल्म की तशहीर की जाएगी, आपके मौजज़ात और करामात को ज़ाहिर किया जाएगा और आपके इल्म को फैलाया जाएगा, और आपकी एक बेटी यहाँ पर गोया मदफून होंगी और वहाँ से फैज़ जारी होगा आपका, आपके इल्म का। उस वक्त सरकार ने फरमाया कि इस ज़मीन की जो मट्टी है वो मुझे सुर्ख रंग की नज़र आती है, तो ये सुर्ख रंग की मिट्टी क्यों है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि ये सुर्ख रंग की मिट्टी इस बात की अलामत है कि यहाँ कुछ आपके चाहने वालों को इस तरह से आपकी मोहब्बत में तहेतेक किया जाएगा कि उसकी वजह से ये अलामत बन रही है ये मिट्टी सुर्ख होने की। तो आपने देखा कि इनकलाब ईरान आने से पहले वहाँ शाह के दौर में किस अंदाज से हज़ारों उलमा को, हज़ारों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने आवाज नहीं आ वालों रही, को बड़ी डिस्टर्बेंस है। तहेतेक किया गया। लिहाजा उसके बाद वहाँ से आप देखें कि आप इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस अंदाज से तबलीग हो रही है, किस अंदाज से तशरीह की जा रही है। आज पूरी दुनिया में जिस अंदाज से सीना तान के इस्लाम की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी फैसल अजीज़ी साहब फरमा रहे थे कि क़ुम मुक़द्दस अगर किसी ने ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा है तो उसने यकीनन दिल की आंखों से देखा है, और जो दिल की आंखों से देख लेता है वो फिर उसका मौतरिफ हो जाता है। बेशक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी बाकर रिजवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी बाकर भाई, मैं आपसे फिर सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आपकी उस वक्त आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब थी। आप मुझे कोई वहाँ का वाक़या सुना रहे थे क़ुम मुक़द्दस का, कोई बीबी के रोज़े की करामात के बारे में बता रहे थे। आप वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने बात को प्लीज़? जी बाकर भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
बाकर रिजवी भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में आवाज बाकर भाई तक नहीं जी पहुंच रही, जी तो बिल्कुल जी, फैसल मैं भाई आपसे से। ही, फैसल साहब का भी राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है, फैसल साहब भी इस वक्त लाइन पर मौजूद नहीं है। तो क़िबला, अब मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, बीबी मासूमा खुम के रोजे से जो करामात और मौजज़ात जाहिर होते हैं, इनमें से कुछ बयान फरमाइए। जी देखिए, मैं पहले अर्ज कर रहा था कि बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा वो बीबी हैं जो, देखिए ये सिर्फ अरब के शहजादे नहीं हैं या शहजादियाँ नहीं हैं, ये अरब व अजम के शहजादे हैं। इन्होंने बेशक पूरी कायनात को मुनव्वर किया है अपने इल्म से, अपने नूर से, अपने तकवे, अपने परहेज़गारी से। और एक किताब है करीमा अहले बैत, जो हमारी जी भावज जो आलिमा थी और कुम की पढ़ी हुई थी, सैयदा लुबना तकवी साहिबा, जो मौलाना शहनशाह की अहलिया थी, जिनके इंतकाल हो गया, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है करीमा अहले बैत मासूमा कुम, और वो किताब एक दो सुफ़ात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि वो किताब जो है वो यूँ समझिए कि तकरीबन 400 सुफ़ात पर मुश्तमिल है। और उस किताब में हमारी भावज ने, जो आलिमा थी, उन्होंने बीबी मासूमा कुम के सैकड़ों मौजज़ात लिखे हैं। और जिसमें देखिए, मौजज़ा उस फ़ेल को कहते हैं कि जिससे बाकी दुनिया के लोग आजिज़ हों, यानी कोई चांद को 2 टुकड़े न कर सकता हो सिवाय नबी पाक के, कोई सूरज को न पलटा सकता हो सिवाय नबी पाक के, कोई एक जुल्फ़िकार से एक वक्त में 70-70 अफराद के सर कलम न कर सकता हो सिवाय मौला अली की जुल्फ़िकार के। अगर वो जुल्फ़िकार चलती है जिन्नात पर तो आग बन के चलती है, क्योंकि जिन्नात आग के बने हुए। अगर इंसानों पे चलती है तो लोहा बन के चलती है। तो कहने का मकसद है कि जिस किसी भी अमल से बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो आजिज़ हों और कोई उसको सरअंजाम दे दे, तो उसे साहिब मौजज़ा, अच्छा, या जो मासूम न हो उसे साहिब करामत कहते हैं, कि उसकी करामत ज़ाहिर होती है कि जो मासूम तो नहीं है, लेकिन तकवा और परहेज़गारी में इतना बुलंद है कि वो जो कह देता है वो हो जाता है। और उसको, अब जैसे हमारे बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं कि जिनकी करामात ज़ाहिर होती हैं, लोगों की वहाँ दुआएं पूरी होती हैं और उनकी हाजात पूरी होती हैं। इसी तरह से बीबी मासूमा कुम के ज़माने के बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो बीबी की कब्र अथर पे जाके फालिज के मरीज़ बहुत ज़्यादा सेहतयाब होते हैं, बीबी की कब्र अथर पे जाकर कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा सेहतयाब होते हैं। इस तरह से सैकड़ों वाक़यात तारीख में लिखे हैं कि जो जनाब मासूमा कुम की करामात और मौजज़ात से लोगों को फैज़ हासिल होता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बीबी मासूमा कुम वो बीबी हैं कि जिन्होंने इतना लंबा सफ़र करके अपने भाई की मोहब्बत में, सिर्फ भाई की मोहब्बत में नहीं बल्कि हकीकतन दीन की मोहब्बत में और कुम मुकद्दस में आके कुम को ऐसा सजाया बनाया कि वहाँ आज लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो फैज़ इल्म हासिल कर रहे हैं। और अगर आप देखें बीबी मासूमा कुम की कब्र अथर के इर्द गिर्द जो उलमा मदफून है, वो उलमा खुद साहिब करामत हैं, वो उलमा खुद साहिब सैर सलूक हैं। हज़रत तकी बहजत और बहुत सारे उलमा वहाँ पर मौजूद हैं कि जो तय्युल अर्ज़ करते थे, यानी ज़मीन को तय करते थे। आज यहाँ है, आज करबला में है, 1 घंटे बाद नजफ़ में है, 2 घंटे बाद मशहद में है, 4 घंटे बाद मसलन मदीने में है। तो ऐसे लोग जो बीबी के दरवाजे से फैज़ हासिल करें वो साहिब करामत हो जाते हैं। तो बीबी की क्या शान होगी। मेरे ख्याल में बाकर भाई आ गए, क्योंकि इस दफ़ा बाकर भाई से ज़्यादा सुन नहीं पाए हैं। जी जी बिल्कुल जी। बाकर भाई, आप हमें सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है हमारी? बड़ी बड़ी माजरत चाहता हूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है ना आप लोगों का वो बिल्कुल डैमेज हुआ है, मुझे नहीं, मुझ तक आवाज भी
میرا خیال یہ ہے کہ باقر زیدی صاحب کو مشورہ دیں کہ وہ زوم کا انٹرنیٹ لیں جو ہم پوری دنیا میں کرتے ہیں پروگرام, تو زوم والے جی قبلہ اصل میں یہ زوم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے وسائل بھی سب کو پتا ہے, دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ زوم کا یا اسٹیو یارڈ کا نہیں ہے. اس وقت تو جو مسئلہ ہے وہ باقر بھائی کے گھر لائٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ اپنے جو دوسری سروس ہے نیٹ کی وہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اگر زوم کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی بھی آواز سے کلیئر نہیں آ رہی ہوتی, زہرا کی بھی نہیں آ رہی ہوتی. اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں بہت اچھی کوالٹی میں آ رہی ہے. جی یہ باقر بھائی کی جو یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. آپ زہرا اون بھائی سے سوال کیجیے پلیز. جی علامہ صاحب میں آپ سے ہی بات کروں گی کیونکہ ہمارے دونوں مہمانوں سے ہمارا رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا ہے, کیونکہ کراچی میں لائٹ کا بڑا ایشو چل رہا ہے اور پورا کراچی اس وقت لائٹ کی الیکٹرک کی جو ظلم ہو رہا ہے اس سے پریشان ہے. تو میں آپ سے بی بی معصومہ قم کے حوالے سے بھی آپ سے ایک اور میں سوال پوچھنا چاہوں گی. قم شہر میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے علماء, فقہ اور امام خمینی جیسی ہستی پیدا کیے یا وہاں سے انہیں تبلیغ ہوئی, اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو معجزاتی شہر ہے, کرامتی شہر ہے, اور اس شہر کے اندر جو مقدس ہستیاں موجود ہیں جن کے اندر سب سے بڑھ کر بی بی خود معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہیں. اور کیونکہ جس زمین میں بھی مظلوم کا خون گرتا ہے اور ظالم کا ظلم ہوتا ہے وہاں پر اس زمین کو اللہ خاصیتیں عطا فرما دیتا ہے. تو کیونکہ معصومہ قم کا شہر جو ہے وہ شاہ کے دور میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا اور وہاں پر علماء کا خون زمین پہ گرا, اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ وہاں سے آج علم و فضل کا دور ہے. اور ایک اور میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے سننے والوں کی خدمت میں بہت اہم بات عرض کر دوں, وہ یہ کہ جو آخری زمانے کی علامات ملتی ہیں اس میں ایک علامت یہ ملتی ہے کہ ساری دنیا میں فساد ہوگا, ساری دنیا کے شہر ڈسٹرب ہوں گے سوائے قم مقدس کے. یعنی قم مقدس میں اس دور میں بھی امن و امان ہوگا جب پوری دنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہوگا, پوری دنیا میں فساد ہو رہا ہوگا, لیکن قم مقدس اس وقت بھی پرامن شہر ہوگا. یہ کرامت ہے اس شہر کی, یہ برکت ہے نبی پاک کی آل کی, یہ برکت ہے بی بی معصومہ قم کی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو فضیلت عطا فرمائی. میرے خیال میں مولانا فیصل عزیز صاحب آ گئے, کہیں وہ یہ مولانا اون بولے جا رہے ہیں. جی نہیں بالکل, میرے لیے سعادت اور بہت مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل جی علامہ فیصل عزیزی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آل رسول کے گھرانے میں خوشیاں بہت کم آئی ہیں, اور جب رسول کی آل میں خوشیاں آئی ہیں تو ہمیں اسے کیسے منانا چاہیے؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک دکھ اور تکلیف کا لمحہ ہے کہ وہ گھرانہ جس نے کائنات کو خوشیاں بانٹی ہیں اس گھرانے کی خوشیاں چھیننے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے تگ و دو کی. بنو امیہ ہوں, بنو عباس ہوں, حکمرانوں کے ادوار ہوں, سلاطین کے ادوار ہوں, اس گھرانے پر ظلم رہا ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ ابھی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے نصف صدی بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کے پہلے نواسے کو شہید کر دیا گیا, اور ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا دوسرے نواسے کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر جو کچھ کربلا میں ہوا اور کربلا کے بعد ہوتا رہا وہ تمام کا تمام تاریخ میں محفوظ ہے, وہ چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک عرصے تک اب یہ بات اگر علماء تشیع کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے مکتب کی بات ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ صرف علماء تشیع نہیں بلکہ اہل سنت کتب کے اندر, تاریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے
کہ ایک عرصے تک مولا کائنات مولا علی مشکل کشا پر تبرہ منبروں سے ہوا ہے، اور یہ میں تبرہ جو منبروں سے ہوتا تھا وہ تبرہ کرنے والے وہ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ اب اندازہ لگائی نا مظالم کی انتہا، کہ کیا یہ کم ظلم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے، وہ یہودی تھا، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مسلمان مرد یہودی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکی وہ یہودی لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب آپ حیران رہ جائیں گے اس جملے پر کہ اس شخص نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی، اگر مسلمان لڑکی کا نکاح یہودی لڑکے سے نہیں ہو سکتا تو رسول خدا نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کیوں کر دیا؟ اب اندازہ لگائیے۔ اچھا جی میری آواز جی جی آپ کی آواز ہمیں کلیئر آ رہی ہے جی۔ آ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ پھر صرف یہی مظالم نہیں، جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شہید ہوئے ہیں اور آپ کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے اور یہ بتایا گیا کہ حیدر کرار مسجد میں شہید ہو گئے، تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنا مولا علی پر سب و شتم ہوا ہوگا کہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے، ان کا مسجد میں کام کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ جو دین کے وارث ہیں، وہ جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، جس کا دعویٰ سلونی، حیدر کرار کی مخالفت کوئی بھی کر لے لیکن سلونی کا دعویٰ صرف حیدر کرار کا ہے، اور علی کی برابری کے لیے سلونی کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ حیدر کرار کا دعویٰ ہے سلونی قبل ان تفقدونی، تو آپ کسی کو حیدر کرار کے برابر ضرور ٹھہرائیے، لیکن پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ دعویٰ سلونی ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ سلونی وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے کوئی پردہ نہ ہو، جس کی نگاہ کے سامنے کوئی حجاب نہ ہو۔ کائنات میں اتنا بڑا دعویٰ حیدر کرار کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے حجابات اگر اٹھا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اندازہ لگائیے اس جملے کی حساسیت کو محسوس کریں کہ اگر حجابات اٹھ جائیں تو میری علم میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حجاب تمہارے لیے ہیں، یہ حجاب میرے لیے نہیں ہے۔ تو اس گھرانے پر تو ہمیشہ ظلم ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ ہر امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، ہر امام سوائے امام حسین کے تمام ائمہ کو زہر دے دیا گیا۔ ان کو حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، وہ بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، وہ ہمیشہ ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہماری حکومتیں سروں کے اوپر ہیں لیکن دلوں پر راج وہ اولاد رسول کا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دلوں پر راج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، دلوں پر راج امام علی رضا علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں علم، تقوی، کردار، وراثت پیمبر جس کمال پر نظر آتی ہے اس کمال پر کہیں نظر نہیں آتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نبی کے اس گھرانے کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں، ان کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ہمارا کہنا اس میں بڑا واضح ہے، جو قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں ایسی قربانیاں آپ کسی کی دکھا دیں، ہم ان کا بھی ایسے ہی ذکر کریں گے۔ جی علامہ صاحب ایک کال ہے ہمارے ساتھ لائن پر، جی پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ جی آپ بات کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ لندن سے۔ جی میں بی بی ٹی وی کو مبارکباد پیش۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہن آپ کا کوئی سوال ہے؟ میرے خیال میں لائن کٹ گئی۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔
جی علامہ فیصل عزیزی صاحب، قطع کلامی معاف، کال تھی اور وہ بار بار کال کر رہی تھی تو اس وجہ سے جی آپ اپنی بات کی میں یہ وضاحت عرض کر کیجیے. رہا تھا کہ جی اس گھرانے، یہ گھرانہ جتنی عظمتوں پر فائز ہے تو ان کی قربانیاں بھی نظر آتی ہیں. جیسی قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں ایسی قربانیاں کسی کی نہیں ہیں. لہٰذا بے جو شک مقام، جو شرف، جو رتبہ اس گھرانے کا ہے، اس گھرانے کے برابر کوئی بھی گھرانہ نہیں ہو سکتا. تمام بے شک گھرانے، تمام خاندان اپنے اپنے مقام پر محترم ہیں، لیکن اس گھرانے کے مقابلے پر کوئی گھر نہیں ہے، اس در کے مقابلے پر کوئی در نہیں ہے. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں مرد تو مرد، جہاں کی خواتین کے علم کا یہ عالم تھا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آنے کے بعد کچھ سوالات وہ کرنا چاہتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، تو اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ہم تو امام کے پاس آئے اور وہ موجود نہیں ہے، کیا کریں. تو حضرت فاطمہ بنت موسی کاظم آپ نے فرمایا کہ اپنے سوالات مجھے تحریر کر کے بھیج دو، میں ان کی جوابات لکھ دیتی ہوں. انہوں نے اپنے تمام سوالات لکھے اور بھیجے. معصومہ کم نے ان تمام جوابات کو تحریر کیا اور وہ سب بڑے مطمئن ہو گئے، اور جب شکریہ ادا کر کے جانے لگے تو راستے میں ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان لوگوں نے عرض کی کہ حضور ہم آپ کے پاس گئے تھے ان مسائل میں رہنمائی لینے کے لیے، لیکن آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، تو ہم نے سوالات لکھ کر بھیجے تھے اور آپ کی شہزادی نے ان کے یہ جوابات ارشاد فرمائے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شہزادی کی تحریر پڑھی اور تحریر پڑھنے کے بعد کہا کہ فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان، سبحان تجھ اللہ. پر تیرا باپ فدا. یہ جملہ دو جگہ نظر آتا ہے، دونوں فاطمہ ہیں. یا تو رسول خدا کی وہ حدیث شریف ہے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، سبحان یا اللہ. یہ فاطمہ معصومہ ہیں کہ جن کے لیے امام موسیٰ کاظم جیسے امام نے کہا کہ اے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان. سبحان اس اللہ. گھرانے کی تو سبحان اس اللہ. گھرانے کے بہلول کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، ان کے قلندر کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، ان کے نظام الدین اولیاء اور معین الدین چشتی کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. تو پھر اس گھرانے کی تو بات بہت ہی بلند ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ نے فیصل عزیزی علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کی، اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھی آپ کی تمام باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے. اور ہمارا پروگرام جو ہے اس وقت اختتامی مراحل پر پہنچ چکا ہے، لیکن باقر رضوی صاحب سے ہماری آج گفتگو نہیں ہو پائی، اس کی ہمیں بڑا قلق رہے گا. جی باقر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ چلتے چلتے آپ سے تھوڑی سی بات کرتے جائیں. جی میری آ رہی ہے. میں بہت شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے. نہیں کوئی بات نہیں باقر بھائی، میں اس سیٹ اپ میں ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کئی والوں کا یہی سلسلہ ہے، تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. بہرحال اتنی گفتگو ماشاءاللہ علامہ اون محمد نقوی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کی ہوگی بی بی کے اوپر گفتگو اور بہت اچھی کی ہوگی. میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. اور بی بی کی کرامات یا ان کی جو مثل حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ ہیں وہ تو، اور ان کے اپنا معجزات کی کیا بات ہے، اور اس کے لیے تو پورے دفتر لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکا جس طریقے سے شریک ہونا چاہیے تھا. ایک سوال کا میں چھوٹا سا جواب آپ کو عرض کر دوں میرے حوالے سے، کہ جو عنایت معصومہ ہے اس میں بہت ساری دعائیں اور عملیات مل جائیں گے لوگوں کو. ان کی بہت ہی اچھی کتاب ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات کو اس سے فیض اٹھانا چاہیے. بی بی کی کرامات کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے پاس وقت نہیں ہے اس میں کہ میں گفتگو کروں اور پھر بعد میں ٹوٹ جائے گی تو وہ پھر نہ ہی مجھے مزہ آئے گا نہیں آپ کو. تو میں ایک دفعہ پھر علامہ آپ سے اور فیصل صاحب آپ سے اور باقر زیدی اور آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے اختیار کی بات نہیں تھی یہ، پھر بھی میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں.
नहीं बाकर भाई, असल में के इलेक्ट्रिक ने पूरी कराची की आवाम का जीना दूभर किया हुआ है, और अफसोस इस बात का है कि सब्सिडी दे रहे हैं वजीर आजम साहब इस के इलेक्ट्रिक को, यानी उनको बाकायदा, और ऊपर से पैसे दे रहे हैं। हालांकि के इलेक्ट्रिक का जो इस वक्त हाल है वो बहुत तबाह है, कोई निज़ाम नहीं है, और बिल इतने ज़्यादा गरीब आवाम पे आ रहे हैं इस कोरोना के बावजूद। बिल में कोई कमी नहीं है अल्लामा, आप तो खैर जानते ही हैं, आप भी कराची से ही ताल्लुक रखते हैं, और बिल में किसी किस्म की कमी नहीं है कुछ, बल्कि ज्यादती ही है, बिल में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, इजाफा है। अल्लाह करे कि हमारे वजीर आजम और हमारी कौम के जो जिम्मेदार हैं उनको अल्लाह तौफीक दे कि वो हक व इंसाफ से हुकूमत चलाएं। गुजारिश ये है कि अभी फैसल अजीज साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मैं क्योंकि ज़ाहिर है बीबी मासूमा कुम पे, जैसे अभी बाकर रिजवी साहब फरमा रहे थे कि किताबों पे किताबें मौजूद हैं और आपके मौजज़ात और आपकी जो फ़ज़ाइल व मनाकिब हैं, मगर मुझे एक रिवायत याद आ रही है कि जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से भी है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी है, और अल्लामा शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने भी लिखी है, और इसकी तफसीर की है इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने। वो फरमाते हैं कि एक हरम खुदा है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, एक हरम नबी पाक है जिसे मदीना मुनव्वरा कहा जाता है, एक हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है जिसे कूफा कहा जाता है, और फिर फरमाते हैं कि हम सब अहले बैत का हरम है कुम मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए कि कोई शक नहीं, इसीलिए हौज़ा कुम के तो 100 से ज्यादा। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि सब अहले बैत ममालिक के लोग वहां पे पढ़ते हैं, आके पढ़ रहे हैं और इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, और यानी अल्लाह का हरम यानी किया गया मक्के को, सरकार का हरम मदीना, मौला अली अलैहिस्सलाम का हरम कूफा, लेकिन तकी इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हम सब अहले बैत का हरम कुम मुकद्दस है। यानी इससे बड़ी अजमत की क्या बात होगी। और इस सिलसिले में बस आपका भी टाइम कम है, मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो सैर व सलूक के लोग हैं, जैसे हमारे बाकर रिजवी साहब रूहानी शख्सियत हैं, मौलाना फैसल अजीजी साहब एक रूहानी आलिम हैं, जितने जी, अल्लामा और मोहम्मद नकवी साहब का हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, और क्योंकि कराची में तमाम रहने वालों को केई वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो आप तमाम देखने और सुनने वालों से मेरी तरफ से भी और बिजी टीवी की टीम की तरफ से भी माजरत है। मेहमानों का कोई कसूर नहीं है इसमें, ये सब केई वालों का कसूर है, और बस क्या कहें हम, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे, और तमाम उन लोगों को जो ऐसे फेल में शामिल हैं। जी अल्लामा साहब दोबारा आ गए हैं। जी अल्लामा साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी कीजिए। जी अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बस मैं वो रिवायत पूरी कर दूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी ने ख्वाब में देखा, एक वजीफा किया, मौला से गोया सैर सलूक किया, मौला की बारगाह में दुआएं की कि मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो उसका वजीफा कामयाब हुआ और उसे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। शीरीन बीबी की आवाज मुझ तक नहीं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो जब मौला की ज़ियारत उसे नसीब हुई तो उसने पूछा कि सरकार या अली अलैहिस्सलाम जरा ये फरमाइए कि दुख्तर रसूल हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अथर, असल कब्र है वो बीबी की कहाँ है? क्योंकि मौला ने 40 जगह कब्रों के निशान बनाए थे, यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जन्नतुल बकी तक 40 मुकामात पर मौला ने निशानात बनाए थे। तो ख्वाब में सैर सलूक हासिल करके वजीफा करके मौला की बारगाह में हाजिरी दी और कहा कि या अली जरा ये बताइए कि बीबी की असल कब्र कौन सी है, दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मौला अली ने फरमाया कि देखो ऐसा सवाल मुझसे न करो,
جس کے لیے مجھے میرے سردار نے، میرے آقا نے منع فرمایا ہے. میرے آقا نے مجھے وصیت فرمایا تھا کہ میری بیٹی زہرا کی قبر کا پتہ نہ بتانا کسی کو. اس میں بہت سارے راز ہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس سائل نے عرض کی کہ مولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عالم کی قبر اطہر کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، آپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رسول پاک کی دختر کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ہماری بیٹی معصومہ کم کی زیارت کیا کرو. یعنی جس نے معصومہ کم کی زیارت کی اس نے سمجھ لیں رسول پاک کی دختر کی زیارت کی. اسی لیے اس پروگرام کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آئندہ زیارت پہ مولانا فیصل عزیزی صاحب کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اور جو حضرات ابھی تک نہیں گئے ہیں وہ وہاں جائیں تو وہاں پہلے 2 رکعت نماز جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی پڑھیں، پھر بی بی معصومہ کم کی زیارت کی پڑھیں، کیونکہ بی بی معصومہ کم کی زیارت ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک کی دختر کی زیارت. سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی. اور جب اہل بیت اطہار پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ علمی گفتگو ہے، یہ ایک سمندر ہے اور ہم اسے کوزے میں سمیٹ نہیں سکتے. بہت بہت وسیع باتیں ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی چلوں، علامہ اون محمد نقوی صاحب، علامہ فیصل عزیزی صاحب، اور مذہبی اور روحانی اسکالر باقر رضوی صاحب. میں آپ تینوں مہمان کی بے حد مشکور ہوں اور بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تینوں ہمارے پروگرام کا ایک بار پھر حصہ بنے، اور آپ تینوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے علماء آن لائن اور درود و سلام کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بیزی ٹی وی کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اور تمام مہمانوں کو اور بیزی ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، 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 وارث چادر تطہیر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، بابی نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائل کو، بابی نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائل کو، وہی حلقہ زنجیر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، زائر کم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک، زائر کم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک، تیرے روضے میں وہ تاثیر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، ہو گیا نام اعمال کی زینت میرا دل، ہو گیا نام اعمال کی زینت میرا دل، دل کے کاغذ سے جو تحریر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، اس کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دوران، اس کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دوران، ثانی زینب دلگیر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کن، مدحوں میں بھی ہوں
चमकती हुई तकदीर है मासूम है तुम, फातिमा ज़हरा की तस्वीर है मासूम है तुम, फातिमा ज़हरा की तस्वीर है मासूम है तुम।